الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال صلى الله عليه وآله وسلم كونوا عباد الله إخوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پہلے ایک بات نیت کو درست کرنے کے لیے دینی مجلسوں میں آنے کا مقصد بزرگ بننا نہیں ہے، اچھا انسان بننا ہے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی شیطان نے یہ پھیلا رکھی ہے کہ بزرگوں کی مجلسوں میں جانا اور دینی تذکرے، دینی بیانات سننا، یہ تو بھائی وہ لوگ کریں جن کو بزرگ بننا ہو، یہ ہم عام لوگوں کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام انسانوں کو بزرگ بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام انسانوں کو اچھا انسان بنانے، یعنی اس دنیا میں ہم زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتے ہوئے زندگی گزاریں اور ہر پہلو سے ایک کامیاب انسان بنے، ایک کامیاب شوہر بنے، ایک کامیاب باپ بنے، ایک کامیاب بیوی بنے، ایک کامیاب ماں بنے، ایک کامیاب بہو بنے، ایک بہت شفقت کرنے والی ساس بنے، ایک عام انسان زندگی میں جن رشتوں کو نبھاتا ہے اور جن حالات سے گزرتا ہے، ان سب رشتوں کو ہم کامیابی کے ساتھ نبھانے والے بنیں اور ان سب حالتوں سے ہم کامیابی کے ساتھ گزرنے والے بنیں۔ یہ ہے اسلام کا مقصد۔ اسلام زمین پر چلنا سکھانے کے لیے آتا ہے، ہواؤں میں اڑنا سکھانے کے لیے نہیں آتا۔ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا دیندار وہ ہے جو ہواؤں میں اڑنے لگے، وہ ہے بزرگ۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے شیخ چلی،
سب ان کو بزرگ ماننے لگے تھے، ان کی بیوی نہیں مانتی تھی، اور ان کو اس کا بڑا غم رہتا تھا کہ دنیا بھر مان رہی ہے، نہیں مان رہی تو کمبخت، یہ میری بیوی ہی نہیں مان رہی۔ ایک دن وہ گھر میں آئے تو ان کی بیوی ان کے اوپر برس پڑی اپنے معمول کے مطابق۔ بہت بزرگی کے دعوے کرتے ہو، آج میں نے ایک بزرگ دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ ابھی ہماری چھت کے اوپر سے اڑ کے جا رہے تھے، وہ تھے بزرگ، تم کیا بزرگی بزرگی چلایا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اگر یہ عقل کی دشمن وہ میں ہی تو تھا۔ تو بولی او ہو، تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو میاں اور بیوی دونوں اس پر متفق تھے کہ بزرگ وہ جو ہوا میں اڑے۔ یہ اختلاف تھا دونوں میں کہ تم بزرگ ہو یا نہیں، لیکن اس پر تو اتفاق تھا کہ بزرگی کہتے ہیں اس بات کو کہ ہوا میں اڑے۔ وہ اللہ بھلا کرے ہوائی جہاز بنانے والے کا، اس نے بزرگوں کو بھی اڑایا، شیطانوں کو بھی اڑایا، اور شیطان زیادہ اڑتے ہیں۔ اس لیے پہلے ایک بات ذرا ذہن میں صاف کریں، ہمیں خانقاہوں میں کیوں جانا ہے، ہمیں بیعت کیوں ہونا ہے، ہمیں ذکر کیوں کرنا ہے، ہمیں اللہ اللہ کیوں کرنا ہے، ہمیں تلاوت کیوں کرنی ہے، ہمیں درود شریف کیوں پڑھنا ہے، ہمیں گناہوں سے کیوں بچنا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم بزرگ بن جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ قرآن نسخے آدمیت ہے، نسخے انسانیت ہے، اور ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں، مرد سن رہے ہوں، بچیاں سن رہی ہوں، یا دنیا میں کہیں بھی جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کے بندے اور بندیاں اس کو سن رہے ہیں، وہ پہلے اس بات کو ذرا تازہ کر لیں اپنے ذہن میں کہ ہمیں اللہ اللہ اس لیے کرنا ہے کہ ہم اچھے انسان بن جائیں، اور اچھا انسان بغیر ان اعمال کے کیے بغیر دنیا میں کوئی بن نہیں سکتا۔ اب سنیے، سب سے پہلے تو ہم کو اس دنیا کو پیدا کرنے کا اللہ کا منصوبہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی تخلیق جس پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار وہ اگر پوری طرح سمجھ میں آ گئی تو بار بار کی یاد دہانی سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت ان کی سمجھ میں آتی ہے جن کے دلوں میں، نصیحت ان کو فائدہ کرتی ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا نہیں کیا۔ عجیب بات ہے کہ اللہ نے انسان کو جنت میں پیدا کیا، مرد کو بھی جنت میں پیدا کیا اور عورت کو بھی جنت میں پیدا کیا۔ اور جنت میں کچھ دن رکھنے کے بعد اور ایک تجربے سے گزارنے کے بعد دنیا میں بھیجا۔ تجربہ یہ ہوا
کہ ایک دوست نما دشمن سے سابقہ پڑا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، جو دیکھنے میں دکھائی لگتا تھا، نظر آتا تھا دوست، اور تھا کیا؟ دشمن۔ اور اس نے بڑا دوستانہ مشورہ دیا، اور اس دوستانہ مشورے کو قبول کرتے ہی وہ دونوں بہت بری طرح پچھتائے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، معاف تو کر دیا اللہ نے، لیکن یہ فرمایا کہ بس اب تم اس تجربے سے گزر گئے، اب دنیا میں جاؤ جہاں کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اب جاؤ، اب یہاں نہیں رہنا، اب تم جاؤ زمین پر بسو۔ بعضکم لبعض عدو، ہم نے تم کو یہ تجربہ جنت میں اس لیے کرایا تھا کہ تم کو دنیا میں مسلسل ایک دشمن سے چوکنا رہتے ہوئے جینے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک دشمن ہے تمہارا، وہ تمہارا برا چاہتا ہے، اور تم نے تجربہ کر لیا، اب تم زمین پر جاؤ، وہاں جا کر بسو، اور اگر تم نے زمین پر اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارا تو ہم تم کو واپس یہیں بلا لیں گے، اور اگر تم نے زمین پر جا کر وہاں کی چیزوں میں تم مست ہو گئے اور تم نے ہمارے اس تخلیق کے منصوبے کو بھلا دیا کہ کوئی تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تم سے کوئی غلط کام کروانا چاہے گا، تم اگر کرنے لگو گے تو پھر یہاں واپس نہیں آ پاؤ گے، جنت میں واپس نہیں آ پاؤ گے۔ تم کو اپنے ارادے کی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے اس کے مشوروں اور وسوسوں سے بچنا سیکھنا ہوگا، اور زمین پر ایک کامیاب زندگی اگر تم گزارو گے تو پھر تم یہیں واپس آؤ گے۔ ہم تم کو زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیج رہے، ایک امتحان سے گزارنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اب کچھ انسان وہ ہیں جو اس تخلیقی منصوبے کو سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ہم آئے ہیں امتحان کے لیے، ہم ایک مستقل امتحان کی حالت میں ہیں، ہر وقت ہمارا امتحان ہو رہا ہے، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کوئی غم کا حال بھیج دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ غم کی کیفیت کیسے گزارتا ہے، غم کے دن کیسے گزارتا ہے۔ کبھی خوشیوں کی حالت دے دیتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ خوشیوں کا استقبال یہ بندہ اور بندی کیسے کرتا ہے، یہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا موڈ کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ کامیابی کے بعد اترانے لگے، کہنے لگے وہ تو میں نے یہ کیا تھا، وہ تو میں نے یہ کیا تھا، وہ تو میری یہ ترکیب تھی، وہ تو میرے یہ تعلقات تھے، تو گویا اللہ کی نگاہ میں اس امتحان میں یہ بندہ اور یہ بندی ناکام ہو گئے۔ اور اگر کامیاب ہونے اور خوشیاں ملنے کے بعد بندہ کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، یہ اللہ یہ جو کچھ خوشی ملی ہے آپ کے کرم سے ملی ہے، آپ نے دی ہے، آپ نے عطا فرمائی ہے، یہ آپ کی نعمت ہے، آپ کا انعام ہے۔ اے رب کریم مجھے شکر گزار بندہ بنا، میں دل سے مانتا ہوں یہ میری اپنی کمائی نہیں ہے، آپ کی عطا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ میرے دل کی جانچ کرنا چاہتے ہیں، ایک امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی، آپ امتحان لینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب کر دیجئے اور اپنی نعمت کو تمام کر دیجئے۔
اب جو اس طرح گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے، شاباش، اس امتحان میں، امتحان کے اس پرچے میں تم کامیاب ہو گئے۔ ہر وقت کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا ہوتا، کبھی انسان کو عزت مل رہی ہے، کبھی ذلت مل رہی ہے، کبھی وہ مسجد میں ہے اور کبھی بازار میں ہے، کبھی تندرست ہے اور کبھی بیمار ہے۔ ہر حال کے وقت میں اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس حال کے وقت میں اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، اس حال کے وقت میں اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ میں اور آپ خود ذرا سوچ لیں، دن بھر میں کتنی مرتبہ ہمارے دلوں کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتے ہوں گے، اور دن بھر میں کتنی مرتبہ ہمارے دلوں کو دیکھ کر اللہ ناراض ہوتے ہوں گے۔ خود سوچ لیجیے، ہمارے دلوں کی کتنی مرتبہ 24 گھنٹے میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کو خوش کر دے۔ کیوں بھائی؟ 24 گھنٹے میں اگر ہر گھنٹے میں ہم حساب لگائیں تو 24 گھنٹے میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 کیفیتیں تو ہمارے دل کی اللہ کو نظر آتی ہوں گی خوش کرنے والی، اور شاید 4 نظر آتی ہوں ناپسند والی؟ کوئی اس مجمع میں ہے اتنا خوش نصیب؟ شاید ہم وہ لوگ ہیں کہ جن میں 24 گھنٹے میں شاید 2223 مرتبہ ہمارے دلوں کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کو غصہ آتا ہوگا۔ کبھی ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تکلیفوں کا بے جا اظہار مخلوق سے بلا کسی شرعی ضرورت کے، اس کو بزرگوں نے شکایت کہا ہے۔ حد یہ ہے، آج کل گرمی کا موسم ہے، ہماری زبانوں پر بے تکلف ایک جملہ آتا ہے، بہت سخت گرمی ہے، بہت گرمی۔ جو حساس دل والے اللہ کے بندے ہیں نا، اچھے انسان، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ جملہ بھی اللہ کی شکایت ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی اپنی پسند کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر 1 منٹ کے بعد اور ہر 1 فٹ کے بعد موسم بدلتا رہے؟ کیا ہم نے اللہ کو اپنا بندہ سمجھا ہے؟ اللہ اس کائنات کو، اس دنیا کو چلاتے ہیں ایک کلی مصلحت کی خاطر، ایک پبلک انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، یا ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ مصلحت کو دیکھتے ہوئے؟ یہ جملہ بھی اگر شکایت سمجھتے ہیں اچھے انسان، تو ہم اور آپ تو ہر وقت شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ اچھا انسان لفظ بھی ناپ تول کے بولتا ہے۔ کیونکہ اس اچھے انسان کو اس بات کا خیال رہتا ہے کہ مجھے ایک تکلیف ہے اور 99 راحتیں ہیں۔ بہت سی دنیا میں کروڑوں بندے ایسے بھی تو ہیں جن کو مجھ سے بہت زیادہ سخت تکلیف ہے، بیمار بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، روزے کی تنگی بھی ہے، اسپتال میں داخل بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی، بیٹی کو بھی اس کا داماد ستا رہا ہے، 100 تکلیفیں۔ میری ذرا سا ایک ٹانگ ہی تو ٹوٹ گئی ہے، ذرا دن کی بات ہے، میں تو بہت نعمتوں میں ہوں۔ اب جس کا یہ مزاج بن جائے گا وہ مشکلات سے ہنستا کھیلتا گزر جائے گا، وہ پریشانیوں کے دور سے آسانی سے گزرے گا۔ پریشانیاں تو دنیا میں ہر شخص پر آتی ہی ہیں۔ اب کچھ لوگ ان پریشانیوں سے کامیاب گزرتے ہیں، آسانی سے گزرتے ہیں، ہنستے کھیلتے گزرتے ہیں، اور کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، روتے رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، اداس رہتے ہیں، کاہل سست بن جاتے ہیں، ہر وقت اپنی پریشانی کو سوچتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ یہ ہے، عین پریشانی کے عالم میں اللہ کی نعمتوں کو سوچو۔ یہ گر ہے، گر زندگی کا۔ یہ زندگی کا کیا ہے؟ سلیقہ۔ ٹھیک پریشانی کے وقت میں تم اور نعمتوں کو سوچو نا،
تو تمہاری اس پریشانی کا احساس کم ہو جائے گا اور خوشیاں تمہاری بڑھ جائیں گی. اور جس کی خوشی بڑھتی ہے، جس کی امید بڑھتی ہے، وہ مقابلہ کر لیتا ہے پریشانیوں کا. اللہ نے ان بلٹ ایک پاور رکھا ہے ہر انسان کے اندر مشکلات اور پریشانیوں سے نپٹنے کا. ایک ان بلٹ سسٹم ہے انسان کے اندر. پریشانیوں سے نپٹنے کا اللہ نے ایک اندر میکینزم رکھا ہے. اس میکینزم کو وہ شخص استعمال کر لیتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کے دل کو توکل نصیب ہوتا ہے. اس کا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عین پریشانیوں کے عالم میں نا امید نہیں ہوتا. لوگوں، تصوف اور خانقاہیت اور اللہ والوں کے پاس جانا، میں تیسری بار آج کی اس گفتگو میں شاید یہ بات عرض کر رہا ہوں، بزرگ بننے کے لیے نہیں ہے، ایک کامیاب انسان بننے کی. دنیاوی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار کر اگلی دنیا میں جانے کا سلیقہ سیکھنے کا نام ہے. یہ دنیا سے فرار کا راستہ نہیں ہے، یہ دنیا کے مسائل کو بہادری اور عقل مندی کے ساتھ ان کے مقابلے کا راستہ ہے. افسوس جو ذہین اور باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کے پاس کم جاتے ہیں. وہ مینجمنٹ کے گروؤں کے لیکچر سنتے ہیں. پتہ نہیں اس مجمع میں دو چار ایسے بیوقوف بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. یہاں سب سمجھداری ہیں شاید. جو شہر کا سب سے قیمتی آڈیٹوریم ہوتا ہے اس میں ہر کچھ دن کے بعد کوئی مینجمنٹ کے گرو کا لیکچر ہوتا ہے. اس کا ٹاپک ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اور وہ لیکچر دینے والا ایک لیکچر کے 2.5 لاکھ روپے فیس لیتا ہے. ہوائی جہاز سے بزنس کلاس سے آتا ہے، ہوٹل تاج میں ٹھہرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور اینگر، اپنے غصے کو قابو میں کیسے کرو. اور اس کی ذاتی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 بیویاں بدل چکا ہوتا ہے غصے کی شدت کی وجہ سے. اس کو ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی بیوی کی ضرورت پڑتی. یہ ہے زمانہ. پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں مینجمنٹ سیکھنے کے لیے اور اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں جمن، بدھو، شبراتی، کلو، خیراتی، لطیفن. آپ لوگوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، آپ تو اچھے لوگ ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ سادھو بنانے والی چیز ہے؟ ارے کیوں بھائی؟ یہ کامیاب انسان بنانے کا نسخہ ہے. خانقاہ آنا ہر اس شخص کو چاہیے جو کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، جو اچھا انسان بننا چاہتا ہے، جو ایک ایڈونچر بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو چیلنجز کو فیس کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہتا ہے. اور صرف فیس نہیں کرنا بلکہ چیلنجز کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ یاد رکھنا، انسان کو قدرت ترقی کے مواقع چاندی کی، سونے کی تشتری میں رکھ کر کبھی نہیں دیتی. ترقی کے مواقع عام طور پر پرخطر راستوں سے گزر کر ملتے ہیں. یہ اللہ کا پراسرار نظام ہے دنیا کا. جس کو عزت چاہیے وہ ذلت کے راستوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے. جس کو خوشیاں چاہیے وہ غموں کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھ لے، خوشیاں مل جائیں گی. ان مع العسر یسرا. یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے ان مع العسر یسرا کہ آسانیوں کے ساتھ مشکلات بھی ہیں؟ یہ نہیں کہا مشکلات کے ساتھ آسانیاں ہیں. پتہ چلا مشکلات
جس کو مل رہی ہیں اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے، وہ سمجھ جائے اوہو رات شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے اب تو صبح قریب ہے، میرے لیے مشکلات آ گئی، انشاءاللہ اب کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ جتنے پریشان لوگ بیٹھے ہیں کان کھول کے سن لیں، پریشان ہوتے ہی انسان کو الرٹ ہو جانا چاہیے۔ ایک قیمتی موقع ہے، شاید مجھے اللہ سال ہر سال کے لیے خوشیاں دینا چاہتا ہے، بس میں ان پریشانیوں کے دور سے کامیاب گزر جاؤں، ورنہ ان پریشانیوں کا دور کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ختم ہوگا، نہ قبر میں جا کر ختم ہوگا، اور نہ آخرت میں جا کر ختم۔ اللہ تعالیٰ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس دنیا کو چاہتا، بہت سوفسٹیکیٹڈ پلاننگ ہے اللہ کی۔ لیکن سمجھداروں کے پاس بیٹھ کر زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے کا ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا منصوبہ بیان کر رہا ہوں، بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت میں پیدا کرنے کے بعد کیوں بھیجا؟ کیوں ایسا نہیں کیا اللہ نے کہ ڈائریکٹلی انسان کو اس دنیا میں پیدا کر دیا؟ عجیب راز ہے اس میں۔ انسان دنیا میں کہیں بھی جا کر بس جائے، اس کو اپنی مادر وطن سے، اپنی جائے پیدائش سے ایک خاص لگاؤ رہتا ہے، اپنی جنم بھومی اس کو یاد رہتی ہے۔ جن گلیوں میں اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی شہر میں چلا جائے، اس کو اپنے گاؤں کی وہ گندی اور پتلی سی گلی یاد آتی ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان کے دل میں جنت کی طرف ایک فطری کشش رہے، شاید اس لیے بھی اللہ نے پہلے انسان کو جنت میں پیدا کیا۔ ایک فطری کشش کہ جہاں سے آئے تھے وہیں واپس جانا ہے، وطن تو ہمارا وہی ہے۔ پھر وہاں اللہ نے تجربوں سے گزارا، اور ایسے تجربے سے گزارا جس سے کوئی بھی عام انسان گزر سکتا ہے۔ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہماری اردو زبان کے محاورے میں بزرگ بنا کر نہیں رکھا۔ ہماری اردو زبان کے محاورے میں تو بزرگ وہ ہوتا ہے جو نہ کھائے، نہ پیے، نہ ہنسے، نہ سوئے، نہ شادی کرے، نہ بچے پیدا ہوں۔ اسی لیے جب کوئی دیکھتے ہیں کوئی بزرگ موٹر سائیکل پر اپنی بیوی کو بٹھائے لے کے جا رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قیامت قریب ہے۔ آج میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ بائک پر بیوی کو بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ ارے حضور، وہ اپنی بیوی کو لے جا رہے تھے یا آپ کی بیوی کو لے جا رہے تھے؟ یہ بالکل جاہلیت کا تصور ہے۔ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے ہم ان کو رسول کیسے مان لیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے بھی ہیں۔ یہ تصور ہے۔ اسی لیے آج میں اس تصور کی جڑ کاٹنے کی اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ دین نام ہے ایک اچھا انسان بننے کا۔ نوجوان کو بوڑھا بنا دینا دین کا مقصد نہیں ہے، ایکٹیو آدمی کو کاہل بنا دینا اسلام کا مقصد نہیں ہے، ڈائنامک انسان کو پیسو بنا دینا انسان کا مقصد نہیں ہے، کانفیڈنٹ آدمی کو شکی بنا دینا، حوصلہ مند آدمی کو بزدل بنا دینا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ آج تو ہمیں یہ دیکھ کر دل انتہائی دکھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہنستا مسکراتا تھا وہ جب دیندار بنتا ہے تو وہ کاہل اور سست بن جاتا ہے۔ یہ دین کی غلط تشریح کا نتیجہ ہے، ہرگز نہیں۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام کیا ہے اس بات کا
کہ بھائی لوگوں تم تہجد میں اللہ کے سامنے ایسا رو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص تو کبھی ہنستا ہی نہیں ہوگا، روتا ہی رہتا ہوگا، اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے مہمانوں اور دوستوں کے ساتھ اور اپنے غریب پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح مسکراؤ کہ تم کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ یہ تو کبھی اللہ کے سامنے روتا ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ جس چھوٹے سے حجرے میں رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں رو رہے ہوتے تھے، بلک رہے ہوتے تھے، عزیز کعزیز المرجل، اس طرح آپ کے سینے سے ہچکیوں سسکیوں کی آواز آتی تھی جیسے چولہے پر ابلنے والی ہانڈی سے آواز آتی ہے، گٹ 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 جیسے آواز آتی ہے، اس طرح آپ کے سینے کے اندر سے آپ کا غم ابل ابل کر جوش مار کر آواز نکلتا تھا۔ اور ابھی آپ تہجد سے فارغ ہوئے اور اچانک فرماتے تھے کلمینی یا حمیرا، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہتے تھے ارے لال گڑیا کچھ مجھ سے باتیں تو کر۔ سبحان اللہ، ابھی کس عالم میں تھے اور ابھی کس عالم میں آ گئے، یہ ہے اسلام۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اکثر دیندار لوگوں سے ان کے گھر والے خوش نہیں رہتے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ دیندار نہیں ہے، یہ صحیح دین کو سمجھ کر دیندار نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے سیدھے منہ بات کرنا بے دینی ہے اور ڈانٹ کر بات کرنا دینداری ہے، بیویوں کے ساتھ سختی ہی کرنا یہ دینداری ہے، ہنسی مذاق کرنا یہ بے دینی ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کامل درجے کی انسانیت کا سب سے بڑا نمونہ تھے، انسان کامل تھے آپ۔ اور واقعی ایک بڑی زبردست شیطان کی چال ہوتی ہے جب وہ نبیوں اور ولیوں کو انسان کہتے ہوئے ذرا ہچکچاتا ہے۔ عجیب بات ہے، شیطان بہت ہوشیاری کے ساتھ ایک بات کان میں ڈالتا ہے، ارے تم نبیوں کو بشر کہہ رہے ہو، انا للہ، تم تو وہابی ہو گئے، ارے رے 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 رے، تم تو اچھے بھلے آدمی تھے بھائی، تم کہاں جانے لگے، تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا۔ نبی بھی کہیں بشر ہوتے؟ نبی تو نور ہوتے ہیں، نور۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو بات ہمارے ہندوستان کے سماج میں شیطان نے ہندی میں آ کر کہی۔ ہم لوگ اردو بولتے ہیں، ہم سے اردو بولتا ہے وہ، جو انگریزی بولتے ہیں ان سے وہ تھینک یو اور سوری بہت کہتا ہے، اور جو ہندی بولتے ہیں ان سے ہندی کہتا ہے، ان سے ہندی میں کہتا ہے ارے تم ان کو مہا پروش کہتے ہو، پروش، یہ پروش، ارے نہیں یہ بھگوان ہے، بھگوان، یہ شری کرشن جی بھگوان ہیں، یہ شری رام چندر جی بھگوان ہیں، ارے یہ انسان تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ لیجئے، اب دنیا میں جو اچھا ہوا وہ سیدھا بھگوان بن گیا، گویا انسان ہوتے ہوئے کوئی اچھا رہ ہی نہیں سکتا۔ اس سے نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی عام زندگی میں ان نبیوں کو اور ان مہاپروشوں کو، ان کی بات کو ماننا اور ان کی زندگی کی نقل اتارنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ ہم کہاں اور یہ کہاں، ہم کہاں ان کی اتباع کر سکتے ہیں، ہم کہاں ان کی نقل کر سکتے ہیں، یہ تو دیوتا لوگ ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہندو بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے ان کے علماء سے، ان کے مذہبی رہنماؤں سے بڑے احترام کے ساتھ میری لمبی لمبی گفتگویں بھی ہوئی ہیں، کبھی اس سوال کا جواب میں نہیں پا پایا۔ میں نے ان سے بارہا کہا کہ بھئی شری رام چندر جی اگر یہ واقعی کوئی شخصیت تھی تو ہم آپ کی کتابوں میں تو خود لکھا ہوا ہے ان کا نام مریادا پرشوتم شری رام چندر جی مہاراج، یہ نام لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی مذہبی کتابوں میں ان کا نام ہے مریادا پرشوتم۔ مریادا کہتے ہیں آنریبل، ریسپیکٹیبل، قابل احترام، پرشوتم کا مطلب انسان کامل، پرش اتم،
اعلیٰ درجے کا انسان، آپ کی کتابوں میں تو ان کا نام یہ لکھا ہے. کرشن جی بار بار جب ارجن کو سمجھاتے ہیں تو وہ بار بار اسی طرح کی باتیں لوگوں سے کہتے ہیں. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہادری کا موقع ہے، بزدلی کا موقع نہیں ہے. اے انسانوں، میں تمہارا بھائی ہوں. یہ سارا بات آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ یہ اچھے انسان تھے. یہ بڑی سنگین غلطی ہے، اس سماج سے ہمارے معاشرے میں بھی آ گئی. اور اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ انسانیت کا جو نسخہ ہے، جس سے ہر شخص یہ غور کرے، جب اسلام کے بارے میں غور کرے تو وہ یہ سوچے کہ میں اگر بہو ہوں تو مجھے اچھی بہو بننے کے لیے قرآن کیا سکھاتا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے. مجھے اچھی ساس بننے کے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے. مجھے اچھا داماد بننے کے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے. مجھے اچھا ماں باپ بننے کے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے. اچھا تاجر، اچھا پڑوسی بننے کے لیے، اچھا دادا اور اچھا نانا بننے کے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے. مجھے اچھا نوجوان بننے کے لیے اسلام کیا سکھاتا ہے. کیا زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے. ایثار اختیار کرو، صرف اپنا فائدہ مت دیکھو، دوسرے کا فائدہ بھی دیکھو. اور ہمت اتنی ہو تو یہ بھی کرو کہ اپنا نقصان برداشت کر لو، دوسرے کو فائدہ پہنچا دو. یہ انسانیت کے آداب ہیں، یہ بزرگی کے آداب نہیں ہیں. حیا، شرمیلا پن، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی نظر کو قابو میں رکھنا، اپنے دل کے خیالات کو، دماغ کے خیالات کو گندا نہ ہونے دینا، یہ اچھا انسان بننے کے لیے لازمی ہے. تم کبھی اچھے شوہر نہیں بن سکتے جب تک تم نکاح کے بعد ساری دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کی طرف سے اپنی توجہ کو 100% ہٹا کر صرف اس اللہ کی بندی پر نہ لگا لو جس کو اللہ نے تمہارے جوڑے بنا کر تمہارے لیے ازل سے پیدا کیا ہوا تھا. واقعی انتہائی حیرت ہوتی ہے، اگر میں مبالغے سے بچوں، شدید حیرت ہوتی ہے جب یہ کوئی بتاتا ہے کہ فلاں صاحب شادی شدہ ہیں، بچوں والے بھی ہیں، اس کے باوجود اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے، فلاں لڑکی سے عشق کرتے ہیں. یہ اچھے انسان ہونے کی علامت نہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت میں رکھے. یہ تو کتوں والی خصلت ہے، یہ کتوں والی خصلت ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اور بعض نسل کے کتے بھی ایک ہی کتیا کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، کبھی کسی دوسری کتیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں. تو گویا ایسے انسان ان نسلی کتیوں سے اور کتوں سے بھی گرے ہوئے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل. قرآن نے ایسے انسانوں کے بارے میں کہا ہے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے زیادہ برے ہیں. ایمانداری، دیانتداری، ادھار لے کر واپس کرنا، وعدہ پورا کرنا، وعدہ نبھانا، کسی کی عزت کا خیال رکھنا، کسی کے بہو بیٹے کا اچھا رشتہ آ جائے تو دل سے خوش ہونا، نہ جلنا اور رشتے کو نہ توڑنا بلکہ رشتے کو اور جوڑنا، دو لوگوں کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کرنا، اپنے دل میں ہمدردی کی کیفیت، خیر خواہی کی کیفیت کا پیدا ہونا. یہ ہے انسانیت اور یہی ہے اسلام. ہمیں اسلام کیوں پسند ہے؟ اس لیے نہیں پسند ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کام کو آسان کر دیا، لیکن ہم الحمدللہ مسلم بائی چانس نہیں ہیں، ہم مسلم بائی چوائس ہیں. ہم نے اسلام کو پسند کیا ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کو پسند کرے، چنے، سوچا سمجھا فیصلہ کرے. میں ایک ایک سنت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس کو فالو کروں گا کیونکہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ جب سے میں خانقاہ آنا شروع کیا، جماعت میں نکلا، نماز پڑھنے لگا، داڑھی رکھ لی، میرے گھر کے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشر ڈالتے ہیں، بہت ستاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہے، تم داڑھی رکھ لو گے تو جاب بھی نہیں ملے گا، تم داڑھی رکھ لو گے تو تم کو کوئی رشتہ بھی نہیں ملے گا اچھی لڑکی سے، تم کیوں جلدی کرتے ہو، تمہاری عمر کے اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں، یہ سب تم نے کیا شروع کر دیا اتنی جلدی. ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بغیر سیکھے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کی اس طرح کی باتوں کا جواب نہ دیں، کیونکہ انہوں نے اگر جواب دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواب ان کے لیے تسلی بخش اور تشفی بخش نہ ہو. ان بچوں کو ہمارے بڑے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم یہ کہا کرو کہ میرے پاپا، میرے ابو، امی، آپ یقین کریں، مجھے تھوڑا موقع دیں، میں آپ کا فرما بردار بیٹا بن کر اب جینا چاہتا ہوں. بلکہ جواب قول سے زیادہ عمل سے دیں. اگر تم نے صرف داڑھی رکھ لی اور تم نے نماز شروع کر دی اور کرتا پاجامہ پہننا شروع کر دیا، لیکن ایک کام تم نے نہیں کیا کہ رات میں جب باپ لیٹے آرام کرنے کے لیے تو تم پہنچ گئے اس کے بیڈ روم میں اجازت سے، ابو ذرا میں آپ کے پیر دبا دوں. ابو حیران رہے گا، اب تک تو اس نے کبھی بھی میرے پیر نہیں دبائے، اب تک تو کبھی اس نے سر نہیں دبایا، اب کیا بات؟ ابو اسلام خالی داڑھی کرتے پاجامے کا نام تھوڑی ہے. ابو جب تک آپ مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، جب تک میں آپ کی خدمت نہیں کروں گا، میری نماز کچھ نہیں قبول ہوگی. ابو پلیز موقع دے دیجیے ابو. اب آپ بتاؤ کہ باپ کون سا باپ ہوگا جو بیٹے کی اس تبدیلی پر اس کا دل پسیج نہیں جائے گا، اس کی آنکھیں بھیگ نہیں جائیں گی اور وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ شاید میں غلط سمجھ رہا تھا، میرا بیٹا اچھا نیک بن رہا ہے، صوفی نہیں بن رہا، بگڑ نہیں رہا، بزرگ نہیں بن رہا، یہ میدان کار سے بھاگ نہیں رہا، یہ تو اچھا انسان بن رہا ہے، مجھے جلدی نہیں، اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے، مجھے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھوں میں. پھر بیٹا اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگے. پہلے گھر کے کام کرنے کے لیے نوکروں کو بھیجا جاتا تھا، پھر وہ بیٹا کہنے لگے کہ نہیں یہ بریڈ لانا، یہ دودھ لانا یا اس طرح کا کام کرنا یہ میرا کام ہے، میں اپنا 40 منٹ نکالتا ہوں، یہ سب میں لایا کروں گا، ڈاکٹر کے ہاں میں آپ کو لے کر جاؤں گا، مجھ سے ڈیڈی بڑی کوتاہی ہوئی، پاپا میں بہت سوری ہوں، ممی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، اب تک میں نے آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کو اکیلے ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑتا تھا، اب یہ سب نہیں ہوگا، پلیز معاف کر دیجئے، مجھے موقع دیجئے. کون ماں باپ ہوگا جو اس دینداری کو برا بھلا کہے گا؟ ہاں اگر آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے کرتا پاجامہ پہنا اور آپ نے یہ سوچنا شروع کیا میں دیندار ہوں، یہ بددین لوگ ہیں، یہ بہت بدماش ہیں، یہ بہت بگڑے ہوئے ہیں، ان پر شیطان سوار ہے، میں اللہ کے فضل سے ہدایت پر آ گیا، واہ 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 واہ، اللہ نے مجھے دروازے کھول دیے، یہ سب بکواس ہے. آپ تکبر میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک رہے ہیں، آپ ظاہری گناہوں سے نکل کر باطنی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ظاہری گناہ ہلکے ہوتے ہیں اور باطن کے گناہ سخت ہوتے ہیں. اسی لیے دیندار بننا بھی کسی کی نگرانی میں ہونا چاہیے، کسی کے سپرویژن میں ہونا چاہیے. کوئی بتائے کہ آپ کو اگر یہ سب جملے سننے پڑیں، آپ کے دوست کہیں کہ یار کیا تم نے یہ تماشا بنا لیا، اچھے بھلے تم جینس پہنتے تھے، ہم لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، میرین ڈرائیو پہ ٹہلتے تھے، یہ تم نے کیا کر لیا بھائی، ٹوپی کرتا داڑھی کیا ہو گیا یار، اب تو تم لوگ ہماری کمپنی میں فٹ نہیں آتے. یہ کہیں گے لڑکے، بالکل کہیں گے. اور وہ جو کہیں گے وہ کوئی بددین لوگ نہیں ہیں، وہ برے لوگ نہیں ہیں، یقین مانو وہ بھی محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. کوئی ان کے سامنے بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہے گا تو وہ مرنے اور مارنے کے لیے آمادہ ہو جائے. کیا سمجھا ہے ہم نے لوگوں کو بڑی جلدی بے دین اور اپنے کو دیندار سمجھنا شروع کر دیا ہے. اللہ بچائے اس غلطی سے، میرے اللہ بچائے. کتنے وہ لوگ ہیں جو جبہ و دستار والے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینکے جائیں گے.
اور کتنے وہ لوگ ہیں جو بالکل عام دنیا دار لگتے ہیں مگر کسی بیوہ کی خدمت کر لی، کسی یتیم کے آنسو پوچھ دیے، کسی بیمار کی عیادت کر لی، کسی مظلوم کی مدد کر دی، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کر دی، اور چپکے سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اور وہ جنت میں جا رہا ہوگا اور یہ جب و دستار والا جہنم میں جا رہا ہوگا۔ جس عورت نے کتے کو پلے کو پانی پلا دیا تھا ایک سفر کے درمیان اور پل بھر میں اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تھی، اس عورت کو دنیا میں کوئی بزرگ کی حیثیت سے جانتا تھا؟ کوئی اس کی ولایت کے چرچے تھے؟ حدیث میں آئے ہوئے ہیں الفاظ کہ وہ گنہگار عورت تھی، اس لیے میں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، ورنہ ہم جیسے کروڑوں دکھاوے کے تقوی والے اس عورت کے تقوی پر قربان۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار تھی، اس لیے نقل کر رہا ہوں، ایک کتے کے پلے کو پانی پلا دیا اور اللہ نے معاف کر دی۔ اچھا انسان بننے کی کوشش کر، ہم سے سب کو راحت پہنچے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارا دل کسی کا برا نہ چاہے، جو ہمارا برا چاہ بھی رہے ہیں ہم دل سے ان کو معاف کریں، ہم یہ کہیں ابھی میری محبت ان تک پہنچ نہیں پائی، میرا ہی قصور ہے، میں اپنی محبت کو ان کے سامنے ظاہر نہیں کر سکا، میں کچھ اچھے اخلاق سے ان سے پیش نہیں آ سکا، اور شیطان نے دونوں کے درمیان دوری پیدا کر دی۔ تو شیطان تو دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، شیطان کا قصور ہے، اللہ ناکام کر دیں گے شیطان کو، ہم دونوں پھر سے دوست بن جائیں۔ جو لڑکی اچھا انسان بننے کی تربیت پالے، جس گھر میں بہو بن کر جاتی ہے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اچھا انسان بننے کی تربیت ملنی چاہیے۔ میں تو سچ کرتا ہوں، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہنے کا پورا حق تھا کہ بھئی جس کو ولی بننا ہو، قطب بننا ہو، غوث بننا ہو، بھئی کہیں اور جاؤ، اور جس کو انسان بننا ہو میرے پاس آؤ۔ یہ ہے تصوف، جس کو انسان بننا ہو میرے پاس۔ ایک بہت بڑے شیخ کے صاحبزادے حضرت کے یہاں آئے، حضرت کس ارادے سے آنا ہوا؟ حضرت اصلاح کی غرض سے آنا ہوا ہے، حضرت آپ بیعت فرما لیجئے اور حضرت میری اصلاح فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر کہیں کیا واقعی اصلاح کی غرض سے آئے؟ کہ جی حضرت بالکل اللہ گواہ ہے میں اصلاح کی غرض سے آیا ہوں۔ فرمایا سچ اصلاح کی غرض سے آئے؟ ہے مقصد اصلاح؟ جی حضرت بالکل۔ جو میں کہوں گا پھر آپ کریں گے؟ جی حضرت بالکل۔ ان کا نہ بیعت ہونے کی ضرورت ہے نہ کوئی ذکر و وظیفہ بتانے کی، آپ کا بس وظیفہ یہ ہے کہ آپ جتنے دن تک یہاں قیام کریں گے اتنے دن تک ہر نماز کے موقع پر جو مسجد میں نمازی آئیں اور خانقاہ میں جو مقیمین آئیں، ہر نماز کے موقع پر ان نمازی آنے والوں کے جوتے اپنے رومال سے صاف کر دیا کریں۔ بس یہ آپ کی اصلاح ہے، یہ ہوتی ہے اصلاح۔ حضرت نے دیکھتے ہی پکڑ لیا کہ یہ صاحب ہیں صاحبزادے، اور صاحبزادگی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، لوگ بچپن سے ہی بزرگوں کے صاحبزادوں کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی آؤبھگت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جوتی سیدھی کرتے ہیں کہ اپنے آپ وہ تو بیچارہ نہ بگڑے تو تعجب ہے۔ ہم تو ہندوستانی مسلمان پورے اخلاص کے ساتھ اس کو بگاڑنے کی پوری محنت کرتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں میں تم کو بگاڑنے کی، واسطے شیطان کے، منہ میرا جہنم کی طرف۔ تو کس کا نفس نہیں پھولے گا جب بچپن سے ایسی عزت ہونے لگی؟ حضرت نے پکڑ لیا کہ ان کو اگر ہم ذکر میں بٹھا دیں گے اور ان کو ایک آدھ رات میں اچھا خواب نظر آئے گا تو یہ اور چوتھے آسمان پہ چلے جائیں گے، ابھی تو دوسرے ہی پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ سمجھیں گے کہ واقعی میں سعید احمد شہید ہو گیا اور میں واقعی اللہ کا ولی ہو گیا، یہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ ان کے لیے ذکر ان کی بربادی کا سبب بن جائے گا، نہ کہ ان کی اصلاح کا۔ یہ ہوتے ہیں حکیم لوگ۔ ایک ہی دوا سب کو نہیں دی جاتی، ہر ایک مریض کے لیے الگ دوا ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جوتے صاف کیا کریں،
اور حضرت تھانوی جب اپنے گھر سے خانقاہ میں آتے تھے تو صرف ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالتے تھے کہ آج چہرے کا کیا حال ہے. تو شروع میں جب گزرتے تھے ان کے چہرے کو دیکھتے تھے تو ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بھاری پڑتا ہوگا. لیکن سلام ہو شخص کے اخلاص پر، اس کی سچی طلب پر کہ اس نے اپنے شیخ کی بات کو مان کر اپنے نفس پر پتھر کی سل رکھ کر جوتے صاف کرتا رہا. کسان کے بھی جوتے صاف ہو رہے ہیں، ان پڑھ کے بھی صاف ہو رہے ہیں، دیہاتی کے بھی صاف ہو رہے ہیں. شیخ کا صاحبزادہ اور لگا ہے صاف کرنے. ہر وقت جب تشریف لاتے 2 وقت خانقاہ حضرت تو نظر ڈالتے چہرے پر. آہستہ آہستہ صرف 15ویں دن حضرت کو نظر آیا کہ چہرہ تواضع کے نور سے چمک رہا ہے، آنکھیں بھیگی ہیں، دل میں مسرت ہے اور وہ شخص خوش ہے. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کی جوتیاں صاف کرنے کی مجھے عزت دے دی. میرے مولا پوری زندگی مجھے یہ عزت بخش دینا، کبھی مجھ سے یہ دولت چھیننا مت. یہ نماز پڑھنے کے لیے آنے والے یعنی بادشاہ 2 جہاں رب العالمین سے ملاقاتیوں کے جوتے میں صاف کر رہا ہوں. میرا یہ مقام، میری یہ حیثیت میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ منصب ملے گا. اللہ میرے شیخ کو جزائے خیر دے، انہوں نے تو مجھ کو اتنی عزت دے دی، اتنی عزت دے دی. حضرت نے دیکھا غور سے چہرے کو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، کہیں پر شکایت نہیں، کہیں پر رنج نہیں، کہیں پر غم نہیں. بس اس کے بعد اندر گئے، بلوایا کہ ذرا بلا لاؤ. اندر بلایا اپنے کوٹری میں، اپنے اندر سہدری میں بلا کر کہا مولانا اللہ آپ سے کام لے لے، بس اب آپ جائیں، آپ کو یہ عاجز سلسلے کی خلافت دیتا ہے، آپ کو نسبت کا نور مل گیا، آپ جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام لینا سکھائیں. ہو گیا 15 دن میں خلافت مل گئی اور کام کی ذمہ داری مل گئی، اس لیے کہ نفس کچل گیا، اچھے انسان بن گئے. اچھا انسان بننا مقصود بنائیے، اچھا انسان بننا مقصود بنائیے. خواب واب اب میں آپ سے کیا کہوں کہ مت دیکھیے، سوئچ آف کر دیجیے. بعض لوگ ارادے کے ساتھ خواب دیکھتے ہیں. جیسے ایک صاحب تھے فٹ بال کے بڑے شوقین، تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ میری ٹیم سیمی فائنل جیت گئی، تو بیوی نے جگا دیا، صبح ہو گئی تھی، کہنے کی لعنت ہو تیرے اوپر، میں پھر سوتا ہوں تھوڑی دیر، ابھی فائنل جیت کے پھر اٹھوں گا. یہ کیا مصیبت ہے؟ لوگ ایک جمعے کو بیعت ہوتے ہیں، اگلے جمعے کا خواب سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بکواس ہے، یہ دین کی تحریف ہے، یہ تصوف کو غلط راستے پر ڈال دینے کا شیطانی وسوسہ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں بھائی خواب واب مت سنایا کرو، خواب کے شہزادے مت بنو. کیونکہ وہ جو آپ کو کسی نے بشارت دی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ کو سلام کہلوا رہے ہیں، تو وہ جو بشارت دی ہے وہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ سچا مسلمان تھا؟ ہو سکتا ہے ابلیس ابن ابلیس ہو سکتا ہے وہ شیطان آپ کے پاس خواب میں آیا ہو، کرے یہ تو بندہ محنت کرنے لگا، یہ تقوی والا نہ بن جائے، اس کو محنت کرنے سے روکو، یہ اچھا انسان بن جائے گا. اور محنت کرنے سے روکیں کیسے؟ یہ پکچر دیکھے گا نہیں، ون ڈے میچ دیکھے گا نہیں، ٹی وی دیکھے گا نہیں، کیا کریں؟ چلو اس کے پاس چلتے ہیں خواب میں. شیطان کے پاس تو بہت سورسز ہیں بھائی، بہت طریقہ ہے. وہ خواب میں آ کے آپ کو خوشخبری سنائے گا. اب بس زیادہ مجاہدے مت کرو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے آپ کو سلام کہلایا. صبح اٹھا منہ ہاتھ دھوئے بغیر جلدی سے اپنے شیخ کو فون کر رہا ہے، حضرت ماشاءاللہ آپ کی نسبت بڑی قوی ہے. جی آپ کی نسبت نہیں، میری روحانیت بہت قوی ہے. وہ تو مجھے شرم آ رہی ہے، اس لیے آپ کے لحاظ میں آپ کی نسبت کہہ رہا ہوں، ورنہ تو مقصود تو میری اپنی تعریف ہے. حضرت میں نے خواب دیکھا، کیا ہے بکواس ہے. غصہ قابو میں نہیں آیا، شہوت قابو میں نہیں آئی، آنکھیں قابو میں نہیں آئی، بخل سے چھٹکارا نہیں ملا، تکبر نکلا نہیں، عجب نکلا نہیں، ظلم نکلا نہیں، حلال کمائی کا اہتمام شروع نہیں ہوا، حرام کمائی چھوڑی نہیں، اور خواب دیکھنے لگے. کبھی ذرا جائیے منترالیہ میں اور کہیے میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ میں مہاراشٹر کا مکھ منتری بن گیا. بسم اللہ.
بمبئی میں منترالय میں جائیے اور کہیے میں نے جمعے کی رات میں تہجد کے وقت میں خواب دیکھا ہے. اور بزرگوں کا کہنا ہے جمعے کی رات تہجد کے وقت کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. میں مکھ منتری بن گیا, اس لیے چوہان صاحب گیٹ آؤٹ. اللہ نے چاہا تو یا جیل یا پاگل خانہ, دو جگہ آپ 2 گھنٹے کے اندر پہنچا دیے جائیں. اور جیل میں بھی پاگل خانہ ہوتا ہے. خوابوں کا یہ حیثیت ہے. اچھے انسان بننا ہے, ہمیں خود یہ دیکھنا ہے, جج کرنا ہے کہ میرا غصہ قابو میں آیا کہ نہیں آیا, انسانیت کا احترام میرے اندر آیا کہ نہیں آیا, پڑوسیوں کے ساتھ میرا سلوک اچھا ہوا کہ نہیں ہوا, میرے گھر میں یہ رواج شروع ہوا کہ نہیں ہوا کہ اگر میرے گھر میں کوئی اچھی ڈش بنے گی تو اکیلے اکیلے ہم لوگ نہیں کھائیں گے, بھائی صاحب کے یہاں بھی بھیجیں گے, بہن کے یہاں بھی بھیجیں گے, اور پڑوس کے یہاں بھی بھیجیں گے, چاہے وہ ہندو پڑوسی ہو اس کے یہاں بھی بھیجیں گے. اگر یہ پیدا ہوا تو ہاں ہم اچھے انسان بننے کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھیں. ہماری نگاہیں قابو میں ہوں, ہم عورتوں لڑکیوں کو گندی نگاہوں سے نہ دیکھیں, حوث کی نگاہوں سے, شہوت کی نگاہوں سے, پھوکی نگاہوں سے, للچائی ہوئی نگاہوں سے. جب تک انسان دیکھتا رہے گا اچھا انسان نہیں بن سکتا. دین نام اچھا انسان بنانے کا. یہ بات آج اتنی بات دہراؤں گا اور اسی کے ارد گرد پوری گفتگو اللہ کرے کہ بس ہو جب تک کی بھی ہو, تاکہ ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ خانقاہ آنے کا مقصد کیا ہے, اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے, بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے, اللہ اللہ کرنے کا مقصد کیا ہے, تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے اچھا انسان بننا. اچھا انسان بننے کے لیے بہت مفید ہے تنہائیوں میں نمازوں کا پڑھنا. اچھا انسان بننے کے لیے بہت مفید ہے تنہائیوں میں اللہ کو محبت کے ساتھ یاد کرنا, ادب کے ساتھ یاد کرنا. کبھی یاد کرتے وقت خوف کی کیفیت طاری ہو جائے, کبھی یاد کرتے وقت محبت کی کیفیت طاری ہو جائے. دعا مانگنا اچھا انسان بناتا ہے. صدقہ خیرات نکالنا, اپنی کمائی کو چپکے سے کسی مستحق کو چپکے سے دے دینا اچھا انسان بناتا ہے. باہر نکلتے وقت دعا پڑھ کے نکلنا, اللہ حفاظت فرما, اللہ میری حفاظت کر, اب بازار میں جا رہا ہوں, سڑک سے گزر رہا ہوں, اللہ میرے دل کو دنیا کی للچائی ہوئی چیزوں کے تاثر سے بچا لینا, اے اللہ بچا لینا. اچھا انسان بن جائیں گے آپ. بظاہر گزر رہے ہیں آپ سڑک پر, بازار میں سے آپ گزر رہے ہیں, لیکن آپ کا ہر قدم آپ کو ولایت کی طرف آگے بڑھا رہا ہے, جنت کی طرف آگے بڑھا رہا ہے. کیا پیارا دین ہے اسلام. ہم سب وہ لوگ ہیں, اتنی باتیں سن کر دل میں یہ خیال آیا ہوگا, ہائے زندگی کا خاصا حصہ گزر گیا اور ہم ابھی تک اسلام کو سمجھے بھی نہیں, ہم دین کو سمجھے بھی نہیں. دین ہماری زندگی میں آتا یہ تو اور بات کی بات ہے, ہم تو دین کو ٹھیک سے سمجھے بھی نہیں. میں نے ایک مرتبہ باہر کے کسی ملک میں ایک بیان کیا تھا, وہاں لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے تھے تو انگریزی میں بیان کرنا پڑا تھا. میں نے اس میں پورا موضوع ہی یہ رکھا تھا کہ اسلام از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن, ناٹ بائی نان مسلم بٹ بائی دا مسلمس ایز ویل. یہی ٹاپک تھا اس کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ غلط جو سمجھا جا رہا ہے مذہب وہ ہے اسلام, اور وہ بھی مسلمان اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, غیر مسلم سمجھ رہے ہیں. تو کیا تعجب ہے, کیا شکایت. اور میں تو اب کہتا ہوں دیندار ہو کر ہم خدا جانے کیا سمجھ رہے ہیں. اور اسی لیے ہم جب دیندار بنتے ہیں تو کشش ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی, سوکھاپن پیدا ہو جاتا ہے, روکھاپن پیدا ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی تک دین کو صحیح نہیں سمجھا. ورنہ بچوں کے ساتھ پیار کرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سب کے سامنے گود میں لیے رہتے تھے. آج کوئی بزرگ اگر بچوں کو گود میں لے لے تو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں, یہ اللہ والے
یہ سب کے سامنے اپنے نواسے کو گود میں لیے ہوئے. انا للہ. یعنی اللہ والے تو وہ ہوئے جو بچوں کو پھینکے 80 فٹ دور جا کے گرے ہوئے، ڈانٹتے اتنی کس کے کہ اس کا وہیں پر پجامہ خراب ہو جائے. یہ مطلب. اور ایک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سجدے میں گئے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آپ کے کندھے پہ سوار ہو گئی. لمبی مدت تک وہ کندھے پہ بیٹھی رہی. مزہ آ رہا ہوگا اس کو. خوشبودار کندھا، پرگوشت بدن، حسین سواری. کیا کشش ہوگی، جیسے لوہا مقناطیس سے چمکتا ہے. شاید اس طرح وہ بچی آپ کے مبارک جسم سے اترنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اور آپ نے سجدے کو اتنا طول دیا جب تک وہ بچی کندھے سے اتر نہیں گئی، جب تک آپ نے کندھے سے سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. کیا پیار بھرا دین ہے یہ. نماز پڑھا رہے تھے آپ مسجد نبوی میں، آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے. حجرے سے اندر سے نکلے دونوں نواسے، دونوں شہزادے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما. لمبا سا ایک جبہ پہنا کر ان کی ماں بی بی فاطمہ نے ان کو بھیجا تھا. لمبا سا کرتا تھا، بچے چھوٹے، کرتا ذرا لمبا. تو آپ کو ایسا محسوس ہوا، ممبر پر سے آپ نے دیکھا کہ کرتا جو ہے ان میں سے پیر میں پھنسنے والا ہے، کہیں میرے بچے گر نہ جائیں. اللہ اکبر. آپ نے بیان روکا، ممبر سے اترے اور دونوں بچوں کو گود میں لیا، ایک کو داہنی گود میں، ایک کو بائیں گود میں، اور پھر ممبر پر چڑھے اور پھر اس کے بعد فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں. آپ ذرا غور کریں، آج کے زمانے میں کوئی بیان کرنے والا بیان کے بیچ میں اپنے نواسے کو گود میں لے لے تو آپ کہیں بھائی آئندہ کہیں اور جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے. بھائی یہ کوئی بات ہوئی یار؟ یہ بھی کوئی اللہ والے بیان کے بیچ میں فیل. اور اگر ماشاءاللہ ہوا، کون لے آیا بچوں کے لے جاؤ اس کو، ہاں یہ اللہ والے. اس لیے کہ ملک الموت کے پوتے لگتے ہیں، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ جو قریب جائے گا مر ہی جائے گا. یہ اللہ والے کیا ہے؟ یہ کیا گھس گیا ہمارے اندر؟ ہم نے اپنی بیویوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا دینداری کی وجہ سے. ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ خوش گفتاری چھوڑ دی دینداری کے دھوکے میں. ہم نے اپنے لہجے کو سخت کر لیا دینداری کے دھوکے میں. ہم اپنے چہرے کو تناؤ پورن کر لیا لوگوں سے یہ سمجھ کر کہ ہم بڑے دیندار ہیں. مسکرانے چھوڑ دیا. کھیل کھیلنے والے نوجوان کھیل چھوڑ دیں، ورزش کرنے والے نوجوان ورزش کر دیں، کیا ورزش چھوڑ دیں کہ ہم دیندار بن گئے؟ کس نے کہا ہے؟ کیا دینداری کا مطلب بیمار رہنا؟ اس لیے کہ سنا ہے کہ اکثر دیندار بیمار رہتے ہیں. آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت کو ہوا کیا ہے؟ ہم تو آئے تھے بہت رونے کے لیے، یہ تو آج ہنسائے جا رہے ہیں. اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا کھلتا رکھے. یاد رکھیں، دین کو صحیح طور پر سمجھیں. دین خوبصورت طریقہ زندگی ہے، پرکشش طریقہ زندگی ہے. ایک بادشاہ اپنی پوری تمام تر بادشاہی تمطراق کے ساتھ اعلیٰ درجے کا دیندار بن سکتا ہے. ایک حکمراں پورے ملک کا حکمراں ہوتے ہوئے، معاہدے کرتے ہوئے، دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے، مقدمات کے فیصلے کرتے ہوئے، عدالت کے اسٹیج سجاتے ہوئے اعلیٰ درجے کا ولی، ولیوں کا امام بن سکتا ہے. کسی انسان کے لیے دینداری کے دروازے بند نہیں ہیں.
اس لیے آج اس بات کا عہد کریں کہ اب تک جو ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم اس پر شرمندگی کے آنسو بہائیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور توبہ ایسی کریں گے اور اللہ سے آج سے دوستی شروع کریں گے۔ اے اللہ، ہم نے آپ کو بھی غلط سمجھا، آپ کے محبوب کو بھی غلط سمجھا، نہ آپ کے جمال کو سمجھے، نہ آپ کے محبوب کے جمال کو سمجھے، نہ آپ کے اور آپ کے محبوب کے دین کے جمال کو سمجھے۔ ہم سے بڑی غلطی ہوئی اور اس کی وجہ سے ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو قریب نہیں کر سکے، کٹ سے گئے۔ نہیں نوجوانوں، بالکل نہیں۔ اللہ تمہارے قدموں کی رفتار دین کی طرف بڑھنے کے اعتبار سے اور تیز کرے، لیکن ساتھ ساتھ تم کو سمجھداری بھی دے، عقل بھی دے، شعور بھی دے، سلیقہ بھی دے۔ تم رات میں سوتے وقت اپنی ماں کی خدمت تو شروع کرو۔ ممی، میں تو جو دین سن رہا ہوں، جو سیکھ رہا ہوں، اس میں تو میں نے یہ سنا ہے کہ امت کے بہت بڑے امام تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی میں کیسے مقام بیان کروں امام شافعی کا؟ آپ نے فقہ کا نام سنا ہوگا، اسلامی احکام کا نکالنا قرآن اور حدیث سے۔ اس فقہ کا بھی ایک اور ذیلی علم ہے، اصول فقہ، یعنی وہ اصول متعین کرنا جن اصولوں کی رعایت کے بغیر قرآن و حدیث سے احکام کو نکالا نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں اصول فقہ جو ہے یہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اس علم کو وجود میں لائی، پہلی مرتبہ۔ یہ دنیا کے علوم میں ایک اضافہ ہے، اور اس علم کو سب سے پہلے ایک مرتب انداز سے پیش کرنے والی شخصیت امام شافعی کی تھی۔ عظیم محدث، عظیم فقیہ، صاحب دل بزرگ، صاحب نسبت بزرگ، صاحب سلسلہ بزرگ، سارے دن علم و ذکر کی خدمت سے فارغ ہونے کے بعد رات میں ماں کی خدمت کے لیے آتے تھے، ماں کے سر میں خود تیل لگاتے تھے، اور آخر میں ماں کے پیر دباتے دباتے جب ماں کو نیند آنے لگتی تھی اور وہ جانے لگتے تھے تو ماں کے پیروں کے تلوے چاٹ کر جاتے تھے۔ ماں ان کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر کے روکتی تھی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، تم تو اتنے بڑے عالم ہو، یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے پیروں کے تلوے چاٹو۔ تو امام شافعی کہتے تھے، اماں میں آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹ رہا، میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے۔ کوئی نوجوان جو دین کی طرف آ رہا ہو، کوئی بھی شخص اگر وہ اپنی ماں کے رات میں پیر دبانے لگے، خدمت کرنے لگے، کون اس دینداری کو ناپسند کرے گا؟ کون اس دینداری کو ناپسند؟ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ قریب کے لوگ، گھر کے اندر کے لوگ، یہ نہ داڑھی سے متاثر ہوں گے، نہ کرتے سے متاثر ہوں گے، نہ تقریر و بیان سے متاثر ہوں گے، یہاں تک کہ نہ تہجد سے متاثر ہوں گے، یہ متاثر ہوں گے اخلاق سے، یہ متاثر ہوں گے عاجزی سے، یہ متاثر ہوں گے خدمت سے، یہ متاثر ہوں گے چھوٹا بننے سے، اس سے متاثر۔ اور کوئی متاثر ہو یا نہ ہو، ہمیں تو یہ سمجھ کر اس دین کی طرف آنا ہے کہ دین نام ہے اچھے انسان کے بننے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پہلو اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے، اتنا روشن ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کسی قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزر رہے تھے، آپ کی نظر پڑی تو آپ گئے قریب، اس عورت کو کچھ سمجھانا چاہا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اتنا غم مت کرو، اتنا شکوہ شکایت مت کرو۔ وہ بیچاری سمجھی نہیں کون ہے، کہنے لگی تم کو کیا پتا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، جاؤ 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 اپنی کام کرو۔ ایک لفظ بھی اللہ کے رسول نہیں بولے، چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ذرا دیر کے بعد پیچھے سے ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے۔ صحابہ کو تو ایک ایک حضور کا جملہ جاننے اور نوٹ کرنے کی فکر رہتی تھی، تو کسی نے دور سے دیکھا کہ حضور نے آ کر ان سے کچھ بات کی،
تو وہ بیچارے جلدی سے دوڑ کے آئے اور کہا کہ بڑی بھی ابھی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ تو اس نے اپنے ماتھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں پہچانی، میں تو بالکل نہیں پہچانی کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ہائے میں نے تو بے ادبی کر دی، میں تو بالکل نہیں پہچانی۔ انہوں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، وہ چلے گئے۔ وہ صحابی دنگ رہ گئے، اے اللہ کے رسول آپ کے حسن اخلاق پر ہزاروں سلام۔ یہ ہے اچھا انسان، کیونکہ اس وقت آپ نے اگر تعارف کرایا ہوتا، کہا ہوتا کہ بڑی بھی ناراض نہ ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم شاید پہچان نہیں پائی، تو بیچاری شرمندہ ہو جاتی۔ اور کسی کو شرمندہ کرنا یہ اچھی انسانیت سے جوڑ نہیں کھاتا۔ راستے سے کوئی چیز تکلیف دہ چیز پڑی ہے، کیلے کا چھلکا پڑا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہے، آدمی نے ہٹا دیا، یہ اچھا انسان کرے گا کہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اصل دین کی روح، اور اسی کے لیے ہمیں سچی بات یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہوگا، صحیح دین کو جاننا ہوگا، ہم سمجھیں کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سچ کہتا ہوں، عبادات کے راستے سے اللہ کی توجہ خاص کو چھین لینا، متوجہ کر لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت نازک جملہ ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صرف عبادات کے راستے سے اللہ کی توجہ خاص کو اپنی طرف متوجہ کر لینا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن کسی چھوٹی سی حقیر سی مخلوق سے پیار کر لینے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے، برسوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہو جاتے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انسانی تاریخ کے بہترین انسانوں میں اور انسان گروں میں تھے، بہترین انسان تھے، اللہ کے ولی کامل، شیخ کامل۔ کیسا ہوتا ہے ولی؟ سنیے، رات کے وقت میں اپنے مصلے سے اٹھ کر بستر پر گئے، سمرقند کی سردی -30 -35 یہ وہاں کا ٹیمپریچر ہوتا ہے جاڑے کے موسم میں، -30 کتنی بھیانک سردی رہی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے، کہ مصلے سے اٹھ کر سردی کی رات میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بلی ان کے بستر میں رضائی اوڑھے ہوئے سو رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اب اگر میں بستر کی طرف بڑھا تو یہ بلی اٹھ جائے گی، اس کو نیند آ گئی ہے، ذرا گرمائی پہنچ رہی ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ پھر دوبارہ مصلے پر بیٹھ گئے اور پوری رات ٹھٹھرتے ہوئے گزار دی۔ صبح ہوتے ہوئے ان کے شیخ کو الہام ہوا اور یہ کہا کہ باقی باللہ کو بلاؤ اور باقی باللہ کو دہلی روانہ کرو، اور دہلی میں میرا ایک کامل قوتوں اور صلاحیتوں والا بندہ انتظار میں بیٹھا ہے، کسی شیخ کامل کی تلاش میں، باقی باللہ سے کہو کہ جا کر اس کے سینے کو منتقل کرے، اس سے میں الف ثانی کی تجدید کا کام لوں گا، ایک نیا دور امت مسلمہ کی تاریخ میں شروع ہوگا۔ بس میں نے دیکھ لیا کہ میرے بندے کے دل میں بڑائی کا احساس ختم ہو گیا، ایک بلی کی خاطر اس نے اپنی نیند مٹا دی، اس نے اپنی بندگی کا کمال حاصل کر لیا، اور بس مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہی تربیت کا مقصود تھا، یہی ذکر کا مقصود تھا۔ اب تم ان کو خلقت و خلافت دے کر دہلی روانہ کرو۔ تب خواجہ باقی باللہ دہلی آئے اور یہاں حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی، امام ربانی سے، اور تب ان کے سینے میں وہ انوار منتقل کیے انہوں نے، اور آج مجدد صاحب کے دسترخوان پر ساری امت آج انہی کے دسترخوان سے ہدایت کے لقمے توڑ رہی ہے۔ ایک بلی کے لیے انہوں نے اپنی نیند قربان کی، اللہ کو یہ منظر پسند آ گیا۔ یاد رکھیں، اس قسم کے اخلاق سے ہمارے اندر تکبر ٹوٹتا ہے۔ اگر ہم خالی عبادات میں لگے رہیں گے اور خدمت خلق نہیں کریں گے، غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، انسان نہیں بنیں گے، جانوروں پر رحم نہیں کھائیں گے، تو ہو سکتا ہے خالی ذکر اذکار کرنے سے ہمارے اندر تکبر پیدا ہو جائے۔
ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کا ایک واقعہ ہمارے حضرت قطب الدین ملا صاحب نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے، اور ان کی جو سوانح شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے مولانا شاہد صاحب نے لکھی ہے، اس سوانے میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک شخص نے آ کر ذکر پوچھا، جو ان سے بیعت تھے اور ذکر سیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، انہوں نے آ کر ذکر کے سلسلے میں کوئی بات پوچھی تو حضرت نے ان کو ذکر سکھایا، ذکر بتایا، لیکن ساتھ ہی اٹھ کے بیٹھتے ہوئے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا، بھائی یہ بھی خیال رکھنا کہ بڑے کا ذکر کرتے کرتے اپنے اندر بڑائی آ جاتی ہے، کہیں تمہارے اندر بڑائی نہ آ جائے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے انسانیت والا دین، یہ ہے زمین پر رہ کر چلتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نہایت نرمی کے ساتھ۔ رحمان کے بندے ہواؤں میں اور آسمانوں میں نہیں اڑتے، رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں نہایت نرمی اور عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے کچھ بات کرتے ہیں، کچھ چھیڑتے ہیں، کچھ بحث کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی میرا دل تو سلامتی کا خواہاں ہے، میں تو سلامتی چاہتا ہوں، میں تو جھگڑا نہیں چاہتا، میں تو دوستی چاہتا ہوں، میں تو امن چاہتا ہوں۔ جھگڑے چھیڑنے والوں کے جواب میں اللہ کے نیک بندے جو انسان بنتے ہیں وہ دراصل نفرتوں کا جواب محبت سے دیتے ہیں اور جھگڑوں کا جواب امن و سلامتی کے پیغام سے دیتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اس بات کی نیت کریں، مرد بھی نیت کریں، عورتیں بھی نیت کریں، ہم اچھے انسان بنیں گے۔ نوجوانوں نیت کرو کہ اچھی اولاد بنو گے، سعادت مند اولاد، ماں باپ کو دیکھ کر مسکرانے والی اولاد۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آج ہم اپنے دوستوں کو دیکھ کر تو مسکراتے ہیں، لیکن باپ کو دیکھ کر بہت کم لوگ مسکراتے ہیں، بہت کم لوگ۔ غور کرو اس کو، غور کرو پریکٹیکل زندگی میں کہ ہم اپنے باپ کے سامنے جاتے ہیں تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک تعلق دوستانہ بھی ہوا کرتا ہے۔ بہت سے باپ ایسے ہوں گے کہ جن کا بیٹا ان کو دیکھ کر اگر مسکرائے گا تو وہ چپل نکال کے مارنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ وہ باپ کم ہے، تھانے دار زیادہ ہے۔ ہاں اچھا ہنستا ہے مجھے دیکھ کر، کمینہ نالائق بدتمیز بے ادب، مذاق اڑاتا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے جو تربیت دی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح ڈرو جیسے مرغی کتے کو دیکھ کر یا بلی کو دیکھ کر ڈرتی، چو 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 کر کے بھاگو، ابا آ گئے، ابا آ گئے، مرغا آ گیا، مرغا آ گیا۔ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے واقعات سناؤں؟ کیا معاملہ تھا آپ کا؟ حشن بش حین لین، یہ مومن کی شان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، مومن ہوتا ہے نرم، آسانی کے ساتھ مخاطب بن جانے والا، حشاش بشاش، نہایت متواضع۔ یہ ہے انسان۔ آج طے کرو، آج بچیاں جو سن رہی ہیں وہ طے کریں، اپنے ماں باپ کے لیے سامنے گھر کے اندر ہنسی مسکراتی رہیں۔ کتنی پیاری لگتی ہیں وہ بچیاں جو آپس میں ہنسی مذاق بھی کریں اور روزانہ قرآن کی تلاوت بھی کریں، روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں اور بیٹیوں کا تذکرہ کر کے ایک آدھ قطرہ آنسوؤں کا سوغات کے طور پر پیش کریں۔ کیا بہترین بچیاں ہیں۔ بہویں جو سن رہی ہیں وہ نیت کریں کہ اپنے گھر کی ہنستی مسکراتی بہو بنے، کچھ بھی ہو جائے ٹینشن نہیں پیدا ہونے دیں گے، گھر میں جھگڑے کا ماحول نہیں پیدا ہونے دیں گے، غلط فہمیاں نہیں پیدا ہونے دیں گے، بدگمانیاں نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ زیادہ تر گھر کے جھگڑے بے بنیاد بدگمانیوں کی وجہ سے ہوتے، زیادہ تر۔
ایک عام بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی طبیعت خراب رہنے لگی، 2-4 دفعہ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ٹھیک نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی کسی عامل کو دکھاؤ. اب عامل کے پاس پہنچ گئے، ان کا کاروبار چلتا ہے ماشاءاللہ. عامل کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ اثرات ہیں، کچھ کرایا ہے کسی نے. اب پوچھنا شروع کیا کہ حضرت یہ بتائیے کس نے کرایا ہے. تو عامل صاحب آسانی سے نہیں بتاتے، اس لیے کہ ان کو فیس لینی ہوتی. تو ان کا نہیں یہ نہ پوچھیے، ان کا نہیں بتا دیجیے، ان کا نہیں یہ بتانا نہیں بتا دیجیے، آخر ہم کیسے بچیں. ان کا بھائی کوئی چھوٹے قد کی عورت ہے ماشاءاللہ. اب اس نے سوچا کہ ہاں میری دیورانی چھوٹے قد کی ہے. اب وہ گئی انچی ٹیپ سے ناپنے لگی، اس کا جمپر چرایا اور ناپا، ہاں یہ 1 انچ چھوٹا ہے میرے جمپر سے، چھوٹے یہی ہے مطلب میں پہلے کہتی تھی. اب رات میں جب شوہر آیا، بھائی میں الگ رہوں گی، بھائی الگ. رو رہی ہوں. کیا ہو گیا بیگم؟ نہیں میں یہاں نہیں رہوں، مجھے میکے بھیج دو. شوہر بیچارہ کیس ہار کے آیا تھا، موڈ اس کا پہلے ہی خراب تھا، ایک بیٹی بھی کھو گئی تھی، مال بھی غائب ہو گیا تھا. گھر پہ آ کے بیوی رو رہی ہے. اب شوہر کیا پاگل ابن پاگل نہیں بن جائے گا؟ روز تمہارے ہی تماشے رہتے. نہیں میں یہاں نہیں رہوں. کل برفی کھلائی تھی، ہو گئی میری طبیعت خراب. لو برفی میں طبیعت خراب ہو گئی. سب لوگ برفیاں خانقاہ لے آیا کرو، یہاں کسی کی طبیعت نہیں خراب. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا تماشا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دیورانی آپ کے لیے دعا کرتی ہو سکتا ہے کہ وہ دیورانی محبت میں رکھتی ہو، لیکن بلا وجہ کی بدگمانیاں جس پر کوئی ثبوت نہیں، کوئی تحقیق نہیں، اور ہم بدگمان ہو گئے، خاندان ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اسلام کو نہیں سمجھے. یہ کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کہیں دنیا میں یہ سب ہوتا نہیں ہے. یہ کہنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اکثر و بیشتر جو بتایا جاتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ بالکل صحیح نہیں ہوتا. اور اس کی بنیاد پر کسی مومن سے بدگمان ہو جانا جائز ہے. یہ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھو کہ فلاں عامل کے کہنے کی بنیاد پر میں اس سے بدگمان ہو جاؤں، یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں بھائی، قطعاً نہیں. اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو، کامیاب بہو بنو، کامیاب ساس بنو، کامیاب داماد بنو، کامیاب خسر بنو، کامیاب بھائی بنو، اچھی محبت کرنے والی بہن بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، عذر تلاش کرنا سیکھو. اچھے عذر تلاش کر لو. اگر کوئی تیز زبان ہے بھی تب بھی کوئی ایک چھوٹا بن جائے، ارے ان کا مزاج ہے، 100 خوبیاں ہیں، ایک آدھ کمزوری ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک آدھ کمزوری تو ہر ایک میں ہوتی ہے، ہم نبھا لیں گے، ہم اس گھر میں ساتھ رہیں گے، ہم الگ نہیں جائیں گے، ہم چھوٹا بن کے رہیں گے. پیار محبت کا ماحول، انس کا ماحول، ذکر کا ماحول. ہاں آخری بات، یہ سب کہہ دینا آسان ہے، لیکن زندگی میں عملی طور پر کرنے کے لیے بس ایک چیز کی شرط ہے، وہ یہ کہ ہمارا موڈ ٹھیک رہے. موڈ ٹھیک رہنا ضروری ہے. اور آج میں موڈ کا لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں تاکہ میں بالکل زمینی سطح پر اس دین کی تشریح کو اتار کر پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمیشہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت ٹھیک ہو، لیکن مجھ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں دل کی کیفیت ٹھیک ہو تو فوراً آپ چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دل کی کیفیت ٹھیک ہونے کا مطلب اللہ والے بن جاؤ. اس لیے میں اور آسان لفظ بول رہا ہوں. یہ وہ کر پائے گا گھر میں اچھا ماحول بنائے رکھنا جس کا موڈ ٹھیک رہتا ہو. جس کا موڈ خراب رہے گا وہ کبھی اس پر ڈانٹے گا، کبھی اس پر برسے گا، کبھی اس پر برسے گا، کبھی اس پر برسے گا. اور موڈ ٹھیک رہنے میں سب سے زیادہ مددگار چیز، یہ کروڑوں ڈالر کا قیمتی راز ہے، یہ سب سے زیادہ مددگار چیز موڈ کے ٹھیک رہنے میں اللہ سے دل کا صحیح رابطہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے دل کا صحیح رابطہ ہو جائے تو معاف کرنا بھی آسان، خوشگمان رہنا بھی آسان، درگزر کرنا بھی آسان، مسکراتے رہنا بھی آسان، اپنے گھر کی بنی ہوئی ڈش کو پڑوس تک بھیجنا بھی آسان، مہمان کا دل سے استقبال کرنا بھی آسان، بیمار ہونے کے باوجود اندر سے
امیدوں کا چراغ دل میں روشن رہنا بھی آسان، پریشانیوں کے اندر اچھے مستقبل کی امید کرنا بھی آسان، اور خوشیوں کے بیچ میں کہیں نعمتیں چھن نہ جائیں اس کے لیے محتاط رہنا بھی آسان، اگر دل کی کیفیت کو اللہ سے تعلق ہو۔ اور اللہ سے تعلق ہونے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے نظام الاوقات کو درست کر لے۔ یہ آخری عملی تدبیر بتا رہا ہوں، 24 گھنٹے کا اپنا نظام الاوقات درست کر لیجئے، اپنے آپ موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات درست کر لیجیے، اپنا ٹائم ٹیبل ٹھیک کر لیجیے۔ ہماری زندگی کا کوئی متعین نظام الاوقات نہیں ہے، اسی لیے ہم اکثر پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کا زندگی ڈسپلن کے ساتھ گزرتی ہے، ایک متعین نظام الاوقات کے ساتھ گزرتی ہے، ان دنوں میں وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کچھ لوگ صبح کو جلدی اٹھ کر مارننگ واک کے لیے جاتے ہیں، صبح کو دوڑ لیں، چل لیں، ٹہل لیں، آپ ان کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا موڈ فریش ہے۔ اور جب آدمی صبح کو چہل کر ورزش کر کے آتا ہے تو اس کا موڈ بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ممبئی اور مہاراشٹر کے لوگ، ان کی رات کیا بجے ہوتی؟ ایک صاحب نے فون کیا، کہا وہ حضرت میں نے صبح صبح آپ کی مس کال دیکھی، صبح صبح۔ میں نے کہا ذرا نکالیے مس کال، کیا بجے ہے وہ؟ کہنا وہی تقریباً 11:30 بجے ہے۔ یہ ممبئی والوں کی صبح ہوتی۔ اللہ مجھے 24 گھنٹے کی بس حکومت دے دے، ان سب ممبئی والوں کو 180 کوڑے ماروں، بہت بڑا خروج ہے، گھن آتی ہے مجھے، گھن، کراہیت پیدا ہوتی ہے اس بات سے کہ لوگ فجر باز ہوتے ہیں۔ آئی ہیٹ دس ہیبٹ۔ بخاری شریف کی روایت حضور نے فرمایا، جو صبح کو سوئے گا روزی کی تنگی کے عذاب میں مبتلا ہوگا، برکت سے، رزق کی برکت سے محروم رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزی تقسیم کرنے والا فرشتہ صبح کو اترتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ جو سو رہا ہو اس کی روزی مت تقسیم کرنا، اس کی روزی واپس لے آنا۔ کیا عادت ہے؟ لوگ یہی کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا عذر ہے؟ لوگ یہی کرتے ہیں، لوگ یہی کرتے ہیں۔ لوگ یہاں پر رواج یہی ہے حضرت، یہاں پر رات میں دیر سے ہی سونے کا رواج ہے۔ آپ تو اصل میں یوپی سے آئے ہیں نا۔ اللہ آپ اس منحوس عادت سے مجھ کو بچائے رکھے۔ کبھی موڈ فریش نہیں ہو سکتا اس آدمی کا جو صبح دیر سے اٹھے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ میڈیکل سائنس کی حقیقت ہے۔ آپ یاد رکھو، دین کو اس طرح پر سمجھو، دین نیچرل سائنسز سے جڑی ہوئی چیز ہے۔ اللہ ہی نے اس کائنات کی فطرت بنائی، اور اللہ ہی نے انسان کی فطرت بنائی، اور اللہ ہی نے دن اور رات کے اندر الگ الگ اثرات رکھے، ہر گھنٹے کے اندر الگ الگ اثرات رکھے، اور اللہ ہی نے دن اور رات کو گزارنے کے لیے شریعت و سنت کے ذریعے سے صحیح معمولات بھیجے۔ اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو صبح کے اوقات کو گزارے گا وہ شریعت پر بھی عمل کرے گا اور فطرت پر بھی عمل کرے گا، اور میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی عمل کرے گا، نیچرل سائنس کے اصولوں پر بھی عمل کرے گا۔ اور جب فطرت اور شریعت ایک دوسرے کا ساتھ دے گی تو صحت بھی اچھی ہوگی، موڈ بھی اچھا ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن افسوس، ورزش کرنا، مارننگ واک کرنا، صبح کو ٹہلنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ کبھی کوئی دوڑتا ہوا مسلمان نوجوان دکھائی پڑتا ہے تو آنکھوں کو یقین نہیں آتا، اس لیے کہ یہ تو ہندوؤں کا کام ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ غیر مسلموں کا کام ہے، اور اپنی صحت کا خراب کرنا دیر سے سو کر، دیر سے جاگ کر، بھاری کھانے کھا کر، کھٹائی اچار کھا کر، اور دنیا بھر کے تیل کھا کر اور روغن کھا کے اور دنیا بھر کے غلط کام کر کے، اور پھر کہنا حضرت دعا فرما دیجئے میری صحت خراب رہتی ہے۔ تو حضرت دعا صرف اس کی کریں گے کہ آپ کا پیٹ بعد میں ٹھیک ہو، آپ کا دماغ پہلے ٹھیک ہو۔ دماغ آپ کا خراب ہے اس لیے آپ کا پیٹ خراب ہے۔ مسلمان معاشرے کو کیا ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز نہیں سکھاتے تھے، کھانے پینے کا نظام بھی سکھاتے تھے۔ کیوں آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب کھجور کھایا کرو تو ساتھ میں ککڑی کھیرا بھی کھا لیا کرو۔
یہ حضور نے فرمایا. کیوں؟ یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے. کیوں کھجور ہوتا ہے گرم، اور کھجور گرمی کے موسم میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کھجور زیادہ کھا لے تو اس کے پیٹ میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کے ساتھ ساتھ ککڑی یا کھیرا کھا لیا کرو، اور پھر فرمایا اس کی ٹھنڈک اس کی گرمی کو مار دے گی اور اعتدال پیدا ہو جائے گا. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر. وہ ہماری آخرت کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے اور ہماری صحت کے لیے بھی فکر مند رہتے تھے، اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ان کی بات کو نہ آخرت کے اعتبار سے ماننا ہے نہ دنیا کے اعتبار سے ماننا ہے. نظام الاوقات درست کریں، اپنا نظام الاوقات درست کریں. یہ نمازوں کے جو اوقات بنائے گئے ہیں یہ ایک نیچرل ٹائم ٹیبل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹائم ٹیبل فکس کیا گیا ہے. اگر سونا دیر تک اللہ کو پسند ہوتا تو فجر کی نماز اللہ تعالیٰ دیر تک رکھ سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ کسی مفتی کے فتوے کے پابند تھے؟ فجر کی نماز پھر دیر سے رکھتے کہ بھائی ان بیچاروں کو ذرا دیر تک سونا ہے تو بھائی 10 بجے فجر ہوگی، اور 10 بجے بھی میں نے جلدی کہہ دی. 11:30 بجے کہا تھا نا کہ حضرت صبح صبح مس کال ملی، صبح صبح. یہ جو کیوں اٹھایا گیا فجر میں، اور فجر میں تو اٹھایا گیا فرض نماز دے کر، اور آگے کہا گیا جس کو اور اچھا انسان بننا ہو وہ تھوڑا اور پہلے اٹھے، وہ تہجد پڑھے. تہجد پڑھنے سے قسم ہے رب کعبہ کی ہزاروں بیماریوں کا علاج، صحت بنتی ہے تہجد کو. ہمارے حضرت کے شیخ حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ شاہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے. 70 سال کی عمر تھی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی تندرست اور خوبرو تھے، خوب لحیم شہیم اور مضبوط. ان کو دیکھ کر ایک انگریز کو بہت لالچ آئی، کیا صحت ہے اس آدمی کی. ان کا آپ کی کیا عمر ہے؟ ان کا 70 سال. 70 سال؟ اچھا، کیوں آپ کو تعجب کیا ہو رہا ہے؟ ان کا میری تو 40 سال کی عمر ہے، میں بوڑھا ہو گیا، آپ 70 سال کی عمر. جی ہاں، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہیں یہ میری تیسری بیوی ہے، اور اس کی حالت خراب ہو گئی. ارے تو ان کا کین یو پلیز ٹیل می، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا سمجھو گے تم، کیا سمجھو گے تم، میری صحت کے 2 راز ہیں. بچپن سے آج تک میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی، اور میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے، یعنی جنسی لائن کا کوئی گناہ مجھ سے کبھی نہیں ہوا. یہ ہے صحت کا راز. ہم تو دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں. لوگوں جو واقعی ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس بات سے مطمئن نہ ہو جانا کہ مجلس کے اختتام پر توبہ کے کلمات پڑھ لیے، بیعت ہو گئے، معمولات کے مجلس میں بیٹھ گئے، کچھ سویا کچھ سنا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی اور کہا حضرت وہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی، کچھ ہو پاتی ہے کچھ نہیں ہو پاتی، تسبیح ہو پاتی ہے مراقبہ نہیں ہو پاتا، مراقبہ ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں. اس طرح اصلاح ہوگی؟ میرا تو اپنا جو بس چلے تو واقعی میں انشاءاللہ حضرت باہر سے کچھ پوچھنے والا ہوں، یہ سب بند کر دوں میں، بالکل بند ہو جائے بیعت ہونا، بالکل یہاں تو بالکل بند ہو جائے. پہلے ایک مرحلہ ہو 1-2 سال کا اصلاحی تعلق کا، جس میں ایک شرطیں ہوں، اتنے بجے سو گے، اتنے بجے اٹھو گے، اتنی ورزش کرو گے، اتنی مارننگ واک کرو گے، یہ کھاؤ گے، یہ پیو گے، اس طرح اپنی صحت بناؤ گے، اس طرح اپنے نظام الاوقات کو درست کرو گے، اتنی رکعت تہجد پڑھو گے، فجر کی نماز پڑھو گے،
فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرو گے، اتنا کرو گے، روزانہ چارٹ بناؤ، یہ سب کرو، سال 2 سال، اس کے بعد بیعت ہونا، ورنہ کہیں اور جاؤ، اس لیے کہ اللہ کرے کہ یہ جگہ بھی وہ بن جائے جہاں کوئی آنے والا یہ کہہ سکے کہ جس کو ولی اور قطب بننا ہو کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں آؤ۔ یہ اس سے میں مطمئن بالکل نہیں ہوں کہ ہزاروں ہزار نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے، توبہ کر لی، رسم ادا ہو گئی، سمجھے کہ ہم بیعت ہو گئے، فخر سے کہنے لگے، اور اس کے بعد نہ معمولات، نہ زندگی کا ڈسپلن، نہ اخلاق، نہ انسانیت کے آداب، اور یہ کہنے لگے کہ ہم بیعت ہو گئے، ہم بیعت ہو گئے۔ یہ تو الٹا ایک جہل بسیط سے جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاجل معلوم ہوتے ہیں، ان کے ہاں بیعت 10 سال کے بعد کرتے تھے، وہ کسی کو خوب ناک رگڑتے تھے، اور اسی اس آدمی کو بیعت کرتے تھے جس کے بارے میں ان کو 10 سال کا تجربہ ہو جاتا تھا۔ واقعی یہ آدمی جو کہیں گے اس پر عمل کرے گا، پوری زندگی کے لائف سٹائل کو بدل کر دکھا دے گا، وہ آئے بیعت میں، وہ نہ سلسلہ بدنام ہوگا ان ہزاروں لوگوں سے جن کی کاہلی بھی نہیں ختم ہوئی، جن کا جھوٹ بھی نہیں رخصت ہوا، جن کی تمام تر خرابیاں باقی رہیں، اور وہ مراقبہ بھی کرتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے، اور دنیا بھر میں کہتے بھی رہے کہ ہم بیعت ہو گئے، ہم بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے، حالانکہ وہ اسلام کو سمجھے بھی نہیں۔ اسی لیے ان کا نام حکیم الامت، ان کا لقب پڑا۔ واقعی وہ حکیم الامت تھے۔ انہوں نے چور پکڑے تھے، ہمارے چور پکڑے تھے، کہاں کہاں پانی مرتا ہے اور کیا اوور ہالنگ کرنی پڑے گی، پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا جب ہم نیک بنیں گے۔ اس لیے لوگوں، آج اپنی پرانی حسرت ایک میں نے نکالی ہے، میں بہت دن سے چاہتا تھا کہ موضوع پر کھل کے بات کروں، کیونکہ اس پورے سفر میں اپنے حضرت کے بیانات کے جو رخ دیکھا اس عاجز نے، پورے سفر میں، پورے ہندوستان کے سفر میں حضرت کے بیانات کے جو رخ رہا وہ بہت قریب رہا اس مزاج سے۔ ہر جگہ حضرت نے جو بیانات کیے وہ انسانیت کے مزین کرنے کے، انسانیت کے آداب کے، اور اس سے موقع اٹھا کر، اس موضوع پر موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ بات کرنے کا اس عاجز کو حضرت سے موقع ملا، اور حضرت نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی، بہت حوصلہ افزائی فرمائی، کہا نہیں اب ان باتوں کو آپ کھول کر بیان کریں، اگر اللہ نے آپ کے دل پر یہ چیزیں منشرح کی ہیں تو اس کو خوب کھول کر بیان کریں، اور آگے کا مشورہ انشاءاللہ بعد میں۔ اس لیے یہ عاجز بہت صفائی سے کہتا ہے، جو لوگ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں وہ پورے نظام اور اوقات کو درست کریں، قلم اور کاغذ لے کر بیٹھیں اپنی ڈائری، اور اپنا شیڈول 24 گھنٹے کا لکھیں، اور اس کے مطابق، اس شیڈول کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں تھکے ہوئے لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اولو العزم لوگ چاہیے، حوصلہ مند لوگ چاہیے، ہمیں پکے ارادے والے لوگ چاہیے، ہمیں ول پاور والے لوگ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اپنی زندگی کو پورا بدل ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور وہ یہاں سے طے کریں کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے، اس کے بعد مجھ کو سنت کے مطابق پھر استنجے وضو سے فارغ ہونا ہے، پھر مجھے 2-4 رکعت اپنے ہی کمرے میں مصلی بچھا کر تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے، خوش خوش تیار ہو کر دعا پڑھتے ہوئے خوش خوش مسجد جانا ہے۔ مسجد جاتے وقت ایک خوشی کی کیفیت کو دل میں تازہ کرنا ہے۔ اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ مسجد جاتے وقت خوشی کی کیفیت کو دل پر لکھیں، اور ڈائری کو دیکھ کر نکلیں تاکہ راستے میں جائیں اللہ کا نام لیتے ہوئے خوشی کی کیفیت کے ساتھ جائیں، ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، اللہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں، اللہ آپ نے ایک بار پھر بلا لیا، اللہ آپ کا بہت شکریہ، اللہ اچھی نماز پڑھوا دیجئے۔ راستے میں سوچتے ہوئے جائیے، اچھی سی نماز پڑھیے، نمازیوں کو بھی محبت سے دیکھیے، کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی پریشان ہوگا، پھر بھی آئے ہیں، اللہ ان سب کی نماز کو بھی قبول کر لیجئے، اور ان کے تو فعل میری نماز کو بھی قبول۔ محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے چلے آئیے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں واک کیجئے، کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، کچھ معمولات پورے کر لیجئے، روح کو بھی غذا دیجئے، جسم کو بھی غذا دیجئے، اور اس کے بعد پھر ناشتہ کیجئے، تیار ہوئیے، اپنے کام پر جائیے تو دروازے پر کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے نکلیے،
گھر والے بھی آپ کو سلام کر کے فی امان اللہ کہہ کر دروازے سے رخصت کریں. پوری اسلامی تہذیب کو اپنائیے. دکان جائیے, آفس جائیے, بازار جائیے, راستے میں دعا پڑھتے ہوئے جائیے, نظر پر کنٹرول کرتے ہوئے جائیے, روزی اور آسان روزی کی دعا مانگتے ہوئے جائیے. اپنے لیے بھی مانگیے اور یہ بھی کہیے کہ اللہ یہ ساری ٹریفک جو جا رہی ہے, یہ سارے بندے آپ کے اپنی معاش کی محنت کے لیے جا رہے ہیں, اپنی روزی کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. میرے اللہ ان سب کو روزی دے دے اور مجھ کو بھی روزی دے. آپ کو معلوم ہے دوسرے انسانوں کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ ان کو خبر نہ ہو کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت شیخ عبد الوہاب شرانی نے لکھا ہے کہ یہ مقام قطبیت تک پہنچانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. آپ چپ چاپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا دل سب کا خیر خواہ بن رہا ہے, آپ خود غرضی سے نکل رہے ہیں, آپ کا سیلفشنس ختم ہو رہی ہے اور آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنی دکان پر جائیے, خوب جی لگا کر کاروبار کیجیے, خوب جی لگا کر کاروبار کیجیے. کاروبار کو کوئی دنیا داری مت سمجھیے, یہ کاروبار بھی عبادت ہے, اس کو عبادت کی طرح انجوائے کیجیے. اور کاروبار کے درمیان ایمانداری بھی برت رہی ہے, اخلاق بھی برت رہی ہے, اپنے اسٹاف کے ساتھ نرمی بھی برت رہی ہے, اور اللہ اللہ بھی کرتے رہیے, اس وقت بھی ذکر بھی کرتے رہیے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیے, جو صورتیں یاد ہیں انہیں بھی پڑھتے رہیے. اور پھر اذان جب ہونے لگے ظہر کی, بھاگیے نماز کے لیے خوشی خوشی, بیچ میں کچھ آرام کا وقفہ ہو تو آرام کیجیے. اور پھر اس کے بعد شام تک کے معمولات ہر ایک کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی پوچھے تو کہ میری زندگی کا ٹائم ٹیبل کیا بننا چاہیے. پوری زندگی کا ٹائم ٹیبل جو بنا لے گا وہی اس کی صحت بھی اچھی ہوگی, جسمانی صحت بھی, روحانی صحت بھی, اور انشاءاللہ وہ اچھا انسان بنتا چلا جائے گا. اور جب موڈ فریش رہے گا تو وہ اچھا شوہر بھی بنے گا, اچھی بیوی بھی بنے گی, اچھی بہو بھی بنے گی, اچھا داماد بھی بنے گا, اچھا پڑوسی بھی بنے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نسخہ انسانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا اور کامل درجے کا انسان بنا دے, اور اس کے لیے کوشش کرنے کی آج ہی سے مجھے اور آپ کو توفیق ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ حضرات کل سے آئے ہوئے ہیں, بیعت ہونے کے ارادے سے آئے تھے. ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ مجلس کے اختتام پر بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. اس کے علاوہ چونکہ بیان دور دور تک سنا جاتا ہے انٹرنیٹ پر, تو بہت سی جگہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں, اور ای میل کے ذریعے سینکڑوں میسج آ جاتے ہیں ایک مجلس اور اگلی مجلس کے درمیان. تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں دن مجلس ہوگی اور انٹرنیٹ پر بیان آئے گا, تو آپ اس وقت تیار ہو کر بیٹھے رہیے. اس لیے سہولت سمجھتے ہوئے وہ توبہ کے کلمات یا عاجز پڑھتا ہے, اور آپ سب میں بھی جو لوگ توبہ اور بیعت کرنا چاہیں وہ ان کلمات کو دوہرا لیں. جو لوگ بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت اور تجدید توبہ کی نیت سے دوہرا سکتے ہیں. جو بیعت ابھی نہیں ہونا چاہتے وہ صرف توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دوہرا لے. لیکن یہ خوب یاد رکھیں, یہ کلمات کو دہرانا ایک طرح سے اس بات کا ایک اظہار ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں گا, میں اپنی زندگی کو بدلوں گی اور پورے نظام الاوقات کو درست کروں گی. اس لیے نفع پورا تب ہوگا جب آپ آج کے بیان کی روشنی میں انشاءاللہ اپنی پوری زندگی کے اسٹائل کو ذرا بہتر بنائیں. انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں صحت آپ کو نصیب ہوگی. توبہ کی نیت سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا. ہو سکے تو دو زانو بیٹھ جائیے. اب تک کی زندگی کی غفلت اور لاپرواہی پر شرمندگی کی کیفیت کو دل میں تازہ کر لیجئے اور اللہ سے عہد کی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ اب زندگی کو ایک سوچے سمجھے طریقے پر گزاریں گے اور اچھا انسان بننے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللہ تبارک و تعالی اس توبہ کو قبول فرمائے. جن اللہ کے بندوں اور بندیوں نے بیعت کی نیت کی ہے ان کو جاننا چاہیے کہ وہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے. اب کچھ معمولات ہیں جو ابھی بتائے دیتا ہوں، کیونکہ ظہر کے بعد بہت سے حضرات ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ ملاقات بعد میں نہیں ہو پاتی. تو آج میں کوشش کروں گا کہ جو حضرات ضروری کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ان سے ظہر کے بعد ملاقات ہو جائے. اس لیے 2-4 منٹ کے اندر وہ معمولات ابھی بتایا دیتا ہوں، سن لیجیے، غور سے سنیے، تاکہ ان معمولات پر آپ بڑی کامیابی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل کریں. روزانہ صبح اور شام کم سے کم 1 گھنٹہ نکالیے اللہ کی یاد کے لیے. اس میں سب سے پہلے تو کرنا ہے ذکر قلبی، جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل سب سے ہٹ کٹ کر اپنے خیال اور اپنی توجہ کو سب سے منقطع کر کے اللہ کی طرف یکسو کرنے کی نیت سے بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا مانگ لیجئے کہ اللہ، میں آپ کی یاد میں ڈوب جانے کے لیے بیٹھا ہوں، ساری دنیا سے کاٹ کر اپنی یاد میں میرے لیے لگنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ، اپنی رحمت میرے دل پر اتار دیجئے. یہ اپنی زبان میں اللہ سے پہلے مانگ لیجئے. اس کے بعد فوراً یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. آ رہی ہے اللہ کی رحمت، میرے دل میں سما رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب معاملہ ہے کہ بندہ اللہ سے جو گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنے لگتے ہیں. جب ہم یہ گمان کریں گے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے تو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو ہمارے دل کی طرف متوجہ فرما دے. پھر فوراً یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں. سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور یہ سوچئے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور میں سن رہا ہوں. زبان سے نہیں کہنا اللہ اللہ، کچھ بھی نہیں کہنا زبان سے، زبان تالو سے چپکی رہے. صرف یہ سوچنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. بس یہ تصور کرنا ہے. آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ، یا بالکل شروع میں یا چند دن کے بعد، کہ آپ کے دل کے اندر سے ایک آواز آئے گی اور آپ دھیان لگا کر سنیں گے تو دل کے کانوں میں آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ دل واقعی کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. ہر انسان کا روحانی دل اس کے بائیں سینے کے 2 انگل نیچے تھوڑا سا اور بائیں طرف کو ہوتا ہے. اس جگہ پر اپنے پوری قوت خیال کو مرکوز رکھیے اور یہ عمل کرتے رہیے. شروع میں 15-20 منٹ 25 منٹ اگر آپ نے پابندی سے کیا تو انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ وقت بڑھانے لگیں گے. اس کے بعد فوراً تلاوت شروع کر دیجئے. اگر ہو سکے تو ایک ہی نشست میں 1 پارہ پڑھ لیجئے. اگر نہیں ہو پا رہا تو شروع میں ایک نشست میں آدھا پارہ پڑھ لیجئے، آدھا پارہ دوسری کسی نشست میں پڑھ لیجئے، کسی اذان اور نماز کے بیچ میں پڑھ لیجئے، شام کو پڑھ لیجئے. تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور مانگ لیجئے کہ اللہ اس تلاوت کی برکت سے میرے دل کو پاک صاف کر دیجئے.
میرا دل گندگیوں سے پاک ہو جائے، میں اچھا انسان بن جاؤں. یہ دعا مانگ لیجئے، یہ نیت کر لیجئے، پھر تلاوت کیجئے. اس کے بعد درود شریف پڑھیے، ایک تسبیح کم سے کم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ والا درود شریف ایک تسبیح پڑھیے. 100 بار درود شریف پڑھیے. درود شریف کی تسبیح شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر لیجئے اپنی زبان میں کہ اللہ کتنے احسانات ہیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ عاجز و مسکین پر اور پوری انسانیت پر، پوری امت پر. میں غریب گنہگار امتی ان کی خدمت میں کیا بھیج سکتا ہوں. اے اللہ، ایک درود شریف کا ہدیہ لایا ہوں. اے اللہ، مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے میرے محسن اور اپنے محبوب کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ بھجوا دیجئے. اللہ سے یہ مانگ کر پھر درود شریف پڑھنا شروع کیجئے. ایک تسبیح پڑھ لی، ٹھہر ٹھہر کر محبت کی یادوں میں ڈوب کر پڑھیے تو زیادہ نفع ہوگا. پھر اس کے بعد چوتھا عمل ہے استغفار کا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ابھی جو تسبیح آپ نے پڑھی تھی یہی تسبیح استغفر اللہ ربی والی، یہ ایک تسبیح پڑھ لیجیے. 100 بار پڑھ لیجیے صبح، 100 بار شام. اور اس تسبیح کے شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ سے یہ مانگ لیجیے، یوں کہہ لیجیے کہ اللہ، دنیا کا سب سے خطا کار بندہ، سب سے خطا کار بندی آپ سے معافی مانگنے آیا ہے. اے اللہ، اس کو معاف کر دی. تو خوشامد کر کے اللہ سے معافی مانگ کر، معافی مانگنے کی قلبی کیفیت کے ساتھ استغفار کی تسبیح پڑھیں گے تو زیادہ نفع ہو. اور پانچواں ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوشش کریں کہ اللہ کی طرف دھیان رہے، دل اللہ اللہ کہتا رہے. تھوڑے دن کی مشق میں آپ کو ذرا اجنبیت لگے گی، 10 بار بھولیں گے، ایک بار یاد آئے گا. آپ نکلے باہر اور ایک دم سے یاد آئے گا، ارے مجھ سے یہ کہا گیا تھا. پھر آپ فوراً دل کی طرف متوجہ ہو کر کوشش کریں گے کہ دل میرا کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. تھوڑی سی مشق کے بعد انشاءاللہ وہ حال ہو جائے گا کہ جیسے ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانے سے اے سی چلنے لگتا ہے، اسی طرح ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبانے سے آپ کا دل جاری ہو جائے گا. دل اللہ اللہ کہنے لگے گا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اتنا کنٹرول حاصل ہو جائے گا. اور جب یہ کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے تب بندے کو مستقل یاد کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ مہینے 2 مہینے میں ایک بار اپنا مختصر سا حال لکھ کر اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کیجیے. اور وہ حال میں فرشتوں والا حال مت لکھیے، انسانوں والا حال لکھیے. اور لکھیے کہ اب کتنے بہتر انسان بننا شروع ہوئے. کوئی صاحب فرشتے بننے کی زحمت نہ کریں، اور اگر کریں تو بھائی میرے پاس نہ تشریف لائیں، اس لیے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں اور فرشتوں کا بھی کوئی خدمت نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ان معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اٹھنے سے پہلے کچھ اعلانات سن لیجئے، اعلانات کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی، یا پہلے دعا ہو جائے اور دعا کے بعد پھر اعلانات. آئیے پہلے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اعلانات. اللہ